اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا تو اچانک گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس نے ایک ایسا دردناک خواب دیکھا کہ وہ سو نہ سکا۔ اگلے دن اسی دردناک خواب کی وجہ سے اس نے اپنے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ فرعون نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی جس نے تمام قبطیوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ اس وقت کے نجومیوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ تو فرعون نے یہ سنتے ہی اس وقت اعلان کیا کہ تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھروں کی نگرانی کی جائے اور جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، اور یہ بھی اعلان کیا کہ تمام بنی اسرائیل کے مردوں کو ان کی عورتوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے۔ تو اس طرح فرعون کا یہ حکم پاتے ہی تمام قبطی یہ اس بات پر عمل کرنے لگے اور تمام مسلمانوں کے گھروں کی نگرانی کرنے لگے، اور جو بھی مسلمان بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس قتل و غارت کے دوران 2 بچے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسے پیدا ہوئے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں ہی پرورش پانے لگے، اور ایک بچہ وہ جس کی ماں نے اس کے قتل کے ڈر کی وجہ سے اس کو ایک بہت دور پہاڑ کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے۔ اس انگلی کی وجہ سے اس بچے کو خوراک اور دودھ مل پاتا۔ اس طرح اس بچے کی نشو و نما ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا، وہ دونوں بچے جوان ہو گئے اور اتفاق سے دونوں کا نام موسیٰ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جو بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پایا وہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور وہ بچہ جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ بڑا ہو کر سامری جادوگر بدبخت بنا۔ پیارے دوستو، ادھر جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ فرعون پر میں عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور مصر سے روانہ ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمان دریائے نیل کے قریب پہنچے تو فرعون کو کسی نے خبر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمان مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو فرعون ہڑبڑی میں اٹھا اور اپنے لشکر کو تیار کیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرنے لگا۔ تو ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمان دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دریائے نیل سے راستہ طلب کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں سے ایک بہت وسیع راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمان اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی سے انہوں نے دریائے نیل کو عبور کر لیا اور دوسری طرف چلے گئے۔ اور ادھر فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا وہ بھی اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب فرعون اور فرعون کا لشکر دریائے نیل کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ۔ تو اس طرح دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپس میں مل گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے
فرعون کو اس طرح غرق کیا اور تمام قبطیوں کو اور تمام فرعون کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمان ایک اور دوسری جگہ پر ٹھہرے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پھر سے مصر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر یہ فضل ہوا کہ فرعون کے تمام خزانے اور تمام محلات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ پیارے دوستو، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ 30 دن اور مزید 10 دن روزے رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دیں گے جس کتاب میں اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے اور یہ قوم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم پر خلیفہ مقرر کر دیا اور خود اللہ تعالیٰ کا حکم مکمل کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے گئے تو پھر ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا ایک موقع مل گیا۔ موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا اور سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کے پاس جتنا بھی خزانہ تھا وہ اکٹھا کیا اور آگ کے اندر داخل کر دیا، اور وہ سونا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ سامری جادوگر اس بچڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اکٹھی کی تھی۔ چنانچہ جب اس بچڑے کے منہ میں مٹی ڈالی گئی تو وہ بچڑا بولنے لگا اور اس کے اندر ایک جان داخل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور معاذ اللہ اسی بچڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے۔ سامری جادوگر نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کی تمام قوم کو اکٹھا کیا اور بچڑے کو سامنے رکھ کر یہ کہنے لگا اور پوچھنے لگا کہ بتا تو کون ہے؟ بچڑا بولا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کا خدا ہوں۔ اس طرح یہ منظر دیکھ کر 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ تمام قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، جب حضرت ہارون علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس قوم کو بارہا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، تم لوگ اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بدبخت قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو کہنے لگی اور دھمکی دینے لگی کہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور توریت لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ قوم بچڑے کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے بال اور بالوں سے پکڑ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو جھنجھوڑنے لگے اور پوچھنے لگے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ آپ نے اس بت پرستی سے ان کو منع کیوں نہیں کیا جبکہ میں آپ کو ان کا خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا؟ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی، میں نے بہت روکا، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے،
اور آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام معاجرے سے آگاہ کیا اور اس واقعے کا سارا ذمہ دار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری قوم اس شرک کے اندر موسیٰ سامری کی وجہ سے مبتلا ہوئی ہے، اور موسیٰ سامری ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ سامری سے یہ پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ موسیٰ سامری بولا اور کہنے لگا کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے یہ کیا، اور یہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے اور ہم لوگ اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے اور موسیٰ سامری کے لیے ایک دردناک بد دعا کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ وہ اپنی تمام عمر لوگوں سے کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا وہ سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ تو اسی طرح موسیٰ سامری ساری زندگی جنگلات میں بھٹکتا رہا اور اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس بچڑے کو موسیٰ سامری نے بنایا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے لیے معافی طلب کی، کیونکہ وہ جس گناہ میں مبتلا تھے اس لیے اللہ کے حضور معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی معافی اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک جو لوگ اس شرک میں مبتلا تھے، اس گناہ میں مبتلا تھے، وہ اپنے عزیز و اقارب کو قتل کر دیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے انہوں نے خود ہی قتل کر دیا اور اپنے عزیز و اقارب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سامری اور بنی اسرائیل کے وہ مسلمان جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔